الحمد لله والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله الله ورسوله فاعبدوه تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه وكما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اور میرے محترم ماں و بہنوں، ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگیں. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائے. اور میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. تو اس لیے کیونکہ رب اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، کاموں کا بنانے والا اللہ ہے. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جس کو جو ملا ہے اللہ کے دینے سے ملا ہے. جس کو جو ملے گا وہ اللہ کے دینے سے ملے گا. عزت اور ذلت کا، موت اور حیات کا، کاموں کے بننے اور بگڑنے کا سب کا مالک اللہ ہے. تو جب مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، بے قرار کی پکار کا سننے والا اللہ ہے، تو پھر اس اللہ کی عبادت کی جائے، اس اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اس اللہ سے دل لگایا جائے، اس اللہ کی محبت کو دلوں میں بٹھایا جائے، اس اللہ کے یقین کو اپنے دلوں میں پیدا کیا جائے. فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ. اس کی دعا اللہ نے ہم سے منگوائی اور یہ بتائیں کہ یہ تمہاری بنیادی ضرورت ہے. کھانا کھانے سے زیادہ ضروری، پانی پینے سے زیادہ ضروری، سونے سے زیادہ ضروری، کمانے سے زیادہ ضروری، سخت بیمار ہوں تو دوا کھانے سے زیادہ ضروری وہ ہدایت ہے. اس لیے کہ کھانا نہیں ملے گا تو آدمی مر جائے گا، پانی نہیں ملے گا تو مر جائے گا، دوا نہیں ملی تو مر جائے گا، اور اگر ہدایت نہیں ملی تو مر کے بھی نہیں بچ پائے گا. قبر میں بھی جوتے پڑیں گے، پلسرات میں بھی لڑک لڑک کر گرے گا، اور جہنم میں بھی مریضوں کے ہتھوڑے بچیں گے. وہ سب کام ہوں گے اس لیے کہ اس کو ہدایت نہیں ملی ہے. تو سب سے بڑی ہماری ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے. اور ہدایت یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانیں، اللہ کو پالنہار مانیں، اللہ کو حاجت روا مانیں، اللہ کو مشکل کشا مانیں. اس لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لو تو اللہ تمہارا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دے گی. پوری دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو گے تو دنیا کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ کو راضی کر لو گے تو اللہ سب کو تم سے راضی کر دیں گے. تو اس لیے فرمایا آسان بات بولا یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں پڑ جاؤ تو سب تم سے راضی ہو جائیں گے. کسی کا آستانہ ہی اونچا اتنا کہ اونچا ہی رہے گا، اور ہنسے جانے سے جب تک تم کرو گے زمانہ تم پر ہنستے ہی رہے گا. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سے بڑا مرض ہے، یہ سب سے بڑا روگ ہے. ارے اللہ کے بندے لوگ کیا کہیں گے چھوڑ دو، اللہ کیا کہیں گے، نبی کیا کہیں گے، صحابہ کیا کہیں گے، ولی اللہ کیا کہیں گے کہ ہم اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کی اگائی ہوئی سبزی کو کھاتے ہیں، اللہ کے برسائے ہوئے پانی کو پیتے ہیں، اور اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، اسی اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اسی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اسی اللہ سے عداوت کا اعلان کرتے ہیں. تو پھر یہ سوچو کہ اللہ کیا کہیں گے. تو فرمایا آسان معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے چکر میں مت پڑو، اپنے اور اللہ کے معاملے کو صحیح کرو، اللہ تمہارے اور مخلوق کے معاملے کو صحیح کر دیں گے. اللہ پاک اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. ضرورت سے زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. دنیا میں ماں کی محبت کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، ماں کی ممتا کی دنیا میں کوئی مثال نہیں مل سکتی. ایسی محبت بے لوث ماں کی ہوتی ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماؤں کی قدر کریں. ہماری ماں تو چلی گئی، جس کی ماں چلی گئی اس کو احساس ہوتا ہے کہ ماں کس کو کہتے ہیں اور ماں کس دولت کا نام ہے. اگر ماں ہے تو سب کچھ ہے، اور ماں نہیں ہے تو اپنے بھی دل پر آئے ہوتے چلے جاتے ہیں. کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا، کوئی دلاسا دینے والا،
چلی گئی ہیں وہ اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا، مغفرت کی دعائیں مانگنا، ایصال ثواب کرنا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، اللہ پاک کو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہوتی ہے، یعنی 70 ماؤں کی محبت یہ تو مثال کے لیے ہے، ورنہ کتنی محبت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ فرمایا تم ماں کو منانے جاؤ گے نخرے کرتی ہے، دوست کو منانے جاؤ گے نخرے کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ گے نخرے کرتا ہے، اللہ کو منانے جاؤ گے نخرے نہیں کرتے۔ تم ایک مانے جاؤ اللہ 2 مانے آ جاتے ہیں، تم چل کے جاؤ اللہ دوڑ کے آ جاتے ہیں اور اپنی رحمت کی آغوش میں دے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو بوڑھا ہو گیا، تیرے بال سفید ہو گئے، تیری کمر جھک گئی، تو کھانسنے لگا، لوگ تجھے بوڑھا سمجھ کر کھٹیاں پہ باہر ڈال لیے اور لوگ تیرے سگے بیٹے تیری پکار کو سننے کو تیار نہیں ہے، میری عزت کی قسم تو مجھے پکار، لوگ تجھے چور کہیں گے، زانی کہیں گے، شرابی کہیں گے، ڈاکو کہیں گے، میں نہیں کہوں گا، میں اپنی رحمت کے آغوش میں تجھ کو لے لوں گا اور نہ صرف تیرے گناہوں کو مٹا دوں گا بلکہ تیری ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھوں گا۔ اس سے بڑا رحیم، اس سے بڑا کوئی کریم، اس سے بڑا کوئی معاف کرنے والا ہو سکتا ہے؟ فرمائے میرے بندے تو زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دے، میرے بندے تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو جائیں، میرے بندے تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، میرے بندے تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو جائیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ایک بار میرے پاس آ جانا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا، میری عزت کی قسم میں تیرے سارے گناہوں پر اپنی معافی کا کرم چاہتا ہوں۔ تو ایسے کریم اللہ ہیں، ایسے رحیم اللہ ہیں، اس لیے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اللہ کو معاف کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو بندوں کو اللہ رمضان نہیں، یعنی اللہ بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ آدمی کے عام طور پر 3 دشمن ہوتے ہیں۔ پہلا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا پکڑو یہ بدبختوں کو سب کو اور سب کو جو ہے قید میں ڈال دو، سارے شیطانوں کو بند کر دیا۔ تو ایک دشمن بند۔ دوسرا دشمن ہوتا ہے انسان کا اپنا نفس، اس کی دل کی چاہتیں، اس کی دل کی تمنائیں۔ تو فرمایا یہاں پر بھی اللہ پاک نے روزے کا حکم دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جو دیتے ہیں بے پتی بشیر چور کے جو کھاتے ہیں جان جائے خرابی سے ہاتھ نہ اٹھے رکابی سے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن روزے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے کی مقدار کو کم کیا جائے، کھانے کے وقت کو تبدیل کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کھانے کے وقت کو بدلتے ہیں، مقدار کو نہیں بدلتے۔ فروٹ والے پریشان ہیں، لا کے تھک جا رہے ہیں، دوسرے دن ختم ہو جائے۔ تو فرمایا اب دوسری چیز جو ہے وہ نفس ہے، تو نفس کو کہا روزہ رکھو تاکہ بھوکے رہیں گے تو شہوت نہیں ابھرے گی، خواہشات نہیں ابھریں گی، جذبات نہیں ابھریں گے، گناہ کرنے کے شوق اور ولولے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو شیطان کو بند کرایا، روزے کے ذریعے سے نفس کو توڑوایا، اور تیسرا جو ہے آدمی کا دشمن وہ برا ماحول ہے۔ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا اثر آدمی کے اندر آتا رہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں صحبت بد سے بھاگ تو ورنہ بن جائے گا کالا ناگ۔ جن لوگوں کی صحبت میں آدمی رہتا ہے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آدمی ویسا بنتا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو بری صحبت جو ہے اور برا ماحول جو ہے یہ آدمی کو نیک کام کرنے نہیں دیتا۔ تو اللہ نے رمضان میں ایسا ماحول بنایا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کو سحری کے بعد چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ لوگ جو کبھی مسجد میں نہیں آتے، رمضان میں بھی نہیں آتے، وہ بھی دکان پر ٹوپی لگا کر بیٹھے، نماز کو نہیں آئیں گے لیکن ٹوپی لگائے۔ تو اللہ نے ماحول بھی سازگار کر دیا، شیطان کو بند کر دیا، نفس کو کمزور کر دیا، ماحول کو سازگار کر دیا، اور فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم لوگ اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو، میرے بندے میرے حکم پر کھانے پینے سے رک رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، رات میں تراویح پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اب تم ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو فرشتوں کو لگایا کہ تم ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور کہا جہنم کے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازے کھول دو،
ہوگی، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ تم جو روزہ رکھو گے اور اس میں تمہارے منہ سے جو بدبو آئے گی، اللہ کے نزدیک وہ بدبو بھی مشک سے زیادہ پسندیدہ۔ تو پھر تسبیح پر کیا ملے گا، نماز پر کیا ملے گا، وہ سب آگے کی بات ہے۔ صرف بدبو پر بھی اللہ پاک پر فرما رہے ہیں کہ یہ بدبو بھی ہمیں مشک سے زیادہ پسندیدہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ رمضان کے 10 دن گزر گئے، پائنیپل نہیں چھوڑا، ایپل نہیں چھوڑا، تربوز نہیں چھوڑا، کیوی نہیں چھوڑی، ہریس نہیں چھوڑا، حلیم نہیں چھوڑا، روح افزا کا شربت نہیں چھوڑا، مرچی بھجیا نہیں چھوڑا، آلو پکوڑا نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا، سب کھا لیا۔ 11 دن میں سب ہضم کر گئے۔ کتنی نماز پڑھی، کتنا روزہ رکھا، کتنی قرآن کی تلاوت کری، کتنا لوگوں کے کام آئے، کتنا ماں باپ کی خدمت کی، کتنا نگاہوں کو غلط سے بچایا، کتنا کانوں کو حرام کے سننے سے بچایا، کتنا زبان کو جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ اور بہتان سے بچایا، کتنا دل کو کینہ، حسد اور جو ہے کپٹ سے پاک اور صاف کیا۔ ذرا ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور انداز لگائے۔ گاڑی کی رفتار جتنی تیز ہوتی ہے آدمی منزل پر اتنی جلدی پہنچتا ہے، لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو قیمہ بھی نہیں ملتا۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں جیسے نیکیوں کا ماحول ہے، اللہ بھاؤ کو بڑھا رہے ہیں، اس مہینے میں بھی نافرمانی، اس مہینے میں بھی جھوٹ، اس مہینے میں بھی لوگوں کے ہاتھوں کو مارنا، اس مہینے میں بھی نماز کو چھوڑ دینا، اس مہینے میں بھی عبادت کا احترام نہ کرنا، تو اس سے بڑا بدنصیب، اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا نقصان والا، اس سے بڑا خسارے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ نبی جو چور کے ہاتھ کے کٹنے پر روتا ہو، وہ نبی جو امت کے لیے ایسا روتا ہو کہ سینہ اس کا ہانڈی کی طرح کھولنے لگتا ہو، وہ نبی جو امت کے لیے نماز میں کھڑا ہو کر ایسا روتا ہو کہ پنڈلی پہ بم آ جاتا ہو، لیکن وہ نبی نے بھی اس آدمی کو بددعا دی ہے جس نے رمضان کی قدر نہیں کری۔ اور میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسرے درجے پر رکھا، پھر فرمایا آمین، اور پھر جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، تفسیر میں جانا نہیں ہے، شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے۔ فرشتوں کے سردار نے بددعا دی ہے اور نبیوں کے سردار نے آمین کہی ہے۔ سوچیے کتنی سخت بددعا ہو۔ ایک مہینہ اپنے آپ کو بچاؤ، ایک مہینہ گناہوں سے رک جاؤ، ایک مہینہ اللہ کی نافرمانیوں سے رک جاؤ۔ گھروں کی صفائی تو کر لی ہے اور مسجدوں کی صفائی تو کر لی ہے، ذرا دل کی صفائی بھی کر لو۔ گھروں کو سجا لیا ہے، مسجدوں کو سجا لیا ہے، ذرا دل کو بھی سجا لو۔ کھانے پینے کو تو چھوڑ دیا ہے، جب اللہ کے حکم پر تم نے حرام کو چھوڑ دیا ہے تو حرام کو بھی چھوڑ دو۔ غلط دیکھنا چھوڑ دو، غلط بولنا چھوڑ دو، غلط سننا چھوڑ دو، غلط سوچنا چھوڑ دو، غلط جگہ جانا چھوڑ دو، غلط خیالات چھوڑ دو، غلط سوچ چھوڑ دو۔ جب اللہ کے کہنے پر روزے میں کھانے پینے کو چھوڑا ہے تو پھر حرام کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں آتا ہے بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں لیکن حرام کو نہیں چھوڑتے۔ کھانا حلال کا چھوڑ دیا، پانی حلال کا چھوڑ دیا، جوس پینا حلال کا چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، بہتان کرنا حرام ہے، بدنظری حرام ہے، میوزک کا سننا حرام ہے، غلط صحبت حرام ہے، کہ یہ سب نہیں چھوڑا تو فرمایا ایسے روزوں سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ عرض میں نے کیا میرے دوستوں اور میرے پیارے ماں بہنوں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے سب سے ضروری چیز جو بنائی ہے وہ ہدایت کا ملنا ہے، صحیح راستے کا ملنا ہے، اور ہدایت یہ ہے
کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں اور اپنے رب کی عبادت کریں۔ اور اس کے لیے اللہ نے جو موقع ہمیں مرحمت فرمائے ہیں، جو سیزن ہمیں مرحمت فرمائے ہیں، ان سیزن کی قدر کر لیں۔ اگر ایک مہینہ صحیح گزار لیں تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ یہ ایک مہینے کے صحیح گزارنے کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کو صحیح بنا دے۔ اس لیے اہل اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو رمضان کی قدر و قیمت پتہ تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اے اللہ رمضان عطا فرما، اے اللہ رمضان عطا فرما، اے اللہ رمضان عطا فرما۔ اور جب رمضان مل جاتا تو 6 مہینے تک استغفار کرتے کہ اللہ آپ نے موقع دیا، آپ نے جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ دیا، لیکن ہم نے غفلت میں، نافرمانی میں، سستی میں، بغاوت میں، حکموں کے توڑنے میں، دنیا کے کمانے اور جمانے میں، دنیا کی فکر میں، دنیا پہ رائے کٹکانے میں، اسی لیے اس مہینے کو ختم کر دیا کہ اللہ اس کو معاف کرنا۔ تو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رمضان کی خوب قدر کرنا ہے۔ رمضان کی اہم عبادتوں میں ایک تو روزہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ روزے میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے رمضان کی اہم عبادت میں تراویح ہے۔ لوگوں کا عام طور پر یہ معمول ہے کہ 6 دن میں اور 10 دن میں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت کا پلاٹ بک کر لیا ہے۔ قرآن کا پورا سننا ایک الگ چیز ہے، اور پورے رمضان کے مہینے تراویح کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، کاروباری لوگ ہیں، ویاپاری لوگ ہیں، وہ لوگ بزی رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تراویح بعد میں پڑھ لیں، لیکن تراویح پڑھنا ہے ان کو۔ پورے رمضان تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے، اور رمضان میں قرآن کا سننا یہ ایک الگ سنت ہے۔ تو تراویح کا اہتمام کریں۔ دسترخوان کو جیسے فروٹ سے سجا رہے ہیں، ایسے زندگی کو اعمال سے سجائیں، زبان کو ذکر سے سجائیں، زبان کو تلاوت سے سجائیں۔ اس کے اہتمام کریں کہ جیسے دسترخوان پر طرح طرح کے فروٹ کے لانے کی فکر ہے، ایسی زبان پر طرح طرح کا ذکر آئے، اور روزانہ طرح طرح کی نوافلوں کا اہتمام کیا جائے، روزانہ صدقے اور خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ اکثر ہماری ماں اور بہنیں افطار کے وقت کچن میں لگی رہتی ہیں، اور یہاں تک کہ سائلنٹ ہو جاتا۔ کتنی بڑی بہنوئی کی بات ہوگی کہ اللہ کو اعلان کر رہے ہوں، ہے کوئی مارنے والا، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا، ہے کوئی مدد کا چاہنے والا، ہے کوئی اپنی ضرورتوں کا سامان کرنے والا، اور ہم بچے کر رہے ہیں، ہم شربت بنا رہے ہیں، ہم تربوز کاٹ رہے ہیں۔ اتنی دیر بڑی محنت کی بات ہوگی، 10 منٹ پہلے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ اگر 6:34 پر افطار کا وقت ہے تو 6:25 میں یہ کام نہیں ختم کیے جا سکتے، اور 10 منٹ کو دعا کے لیے جو ہے نہیں رکھا جا سکتا۔ ایسے سحری میں بھی ہمارا وہی حال ہے، الٹی آ رہی ہے، اوٹ رہے، کھا رہے ہیں، ارے بھائی مرے گا نہیں کھائے گا تو وہ کھا رہے ہیں، اور پتہ چلا اذان ہو گئی، آدھا گلاس منہ میں گیا، آپ کا بھی کھا رہے۔ اگر 15 منٹ پہلے سحری کو ختم کر دیں اور تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہاوے، کیا بعید ہے کہ اللہ کو ہمارا رونا اور آنسو پسند ہو جائے اور ہماری مغفرت کے فیصلے۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ روزے میں حرام کو چھوڑنا ہے، تراویح پورے رمضان پڑھنا ہے، ذکر کا اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے ذمہ 3 کام ہیں۔ ایک ہے دین کو سیکھے، ایک ہے دین پر چلے، اور ایک ہے دین کو پھیلائے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کو سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، اور دین کو پھیلانا ہے۔ تو تیسری ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ امت کے ہر فرد تک نبی کے لائے ہوئے کام کو پہنچانا ہے۔ تو ہر ایک کو دعوت دینا۔ ابھی رمضان کے مبارک مہینے میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، قلوب نرم ہوتے ہیں، دل میں نرمی رہتی ہے، نیکیوں کی طرف آدمی راغب ہوتا ہے، تو اس کو سمجھانا، اس کو نماز کی اہمیت بتانا، اس کو قرآن کی اہمیت بتانا، اس کو حلال کی اہمیت بتانا، اس کو اخلاق کی اہمیت بتانا، اس کو خوبصورت معاشرے کی اہمیت بتانا، اس کو ماں باپ کے حقوق بتانا، اور اس کو دین پر چلنے پر ملنے والے فائدے بتانا، تاکہ وہ 11 مہینے جو ہے اپنی زندگی کو صحیح سے گزار پائے۔ تو بھائی بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، نہ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں،
اور نہ ہم دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے. جب اللہ نے بھیجنا چاہا ہمیں بھیج دیا, اور جب اللہ ہمیں بلائے گا ہم چلے جائیں گے. تو یہ شارٹ لائف جو ہے, یہ تھوڑی سی زندگی جو ہے, اس کو بھی اللہ کے حکم پر لانا ہے اور نبی کے طریقوں پر لانا ہے. اس کے لیے ایسے ماحول میں جڑنا, ایسی مجالس میں شرکت کرنا, ایسے لوگوں سے دوستی بڑھانا جن کے ساتھ رہنے سے, جیسی مجالس میں بیٹھنے سے ہمارے اندر ایمان کی طلب پیدا ہوتی ہو, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہو, جنت کا شوق پیدا ہوتا ہو, مرنے کے بعد کی زندگی کا استحضار پیدا ہوتا ہو. تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا, ایسی مجلس میں رہنا, ایسی جگہوں پر جانا اور اپنے اوقات کو فارغ کر کر اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کے بنانے کی اور بڑھانے کی اور بچانے کی اور دین کے پھیلانے کی کریں گے انشاءاللہ. اللہ عطا فرمائے. اب دعا کریے انشاءاللہ. دعا کے سلسلے میں ہمیشہ ہر وقت ہر موقع پر میں عرض کرتا ہوں کہ دعا جو ہے وہ بندے کے گمان کا معاملہ ہے. اگر بندہ یہ گمان کر لے کہ اللہ پاک میری دعا ضرور قبول کریں گے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور اگر بندہ یہ گمان کرے ارے اپن کانگے جو ہے پاپی اپنی دعا نہ سنتے ہیں, تو پھر اللہ پاک بھی نہیں سنتے. دعا اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ 3 درجے ہیں دعا کی قبولیت. پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے. انہوں نے اسپلینڈر مانگی, انہوں نے ایک پیاری سی بیوی مانگی, انہوں نے جو ہے گلاب سا بیٹا مانگا, اور انہوں نے جو ہے ایک نوکیا کا, سیمسنگ کا, ایپل کا موبائل مانگا. اللہ نے کہتے جو مانگا نہیں آیا. اور دوسرا کیا ہوتا ہے, جو مانگا وہ نہیں ملتا. اس نے مانگا ایپل کا موبائل, اللہ نے نہیں دیا. کئی کو معلوم تھا ایپل کا دیا تو پوری رات ایپل کی طرح بجلی ہو جاتی ہے, تو نہیں دیتے اللہ کا. تو نہیں لینا اچھی بات ہے. اس نے کہا نہیں صاحب میرے کو تو شائن ہونا, شائن گاڑی ہونا. اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس کو شائن دیں گے تو یہ اسٹینڈ کرے گا, ہاتھ چھوڑ کے چلائے گا, نیکلیس روڈ پہ جائے گا اور پھٹ بول کے گرے گا اور اندر سے لے کر آئے گا. اللہ نے نہیں دی, اچھا کام کیا, اچھا کام کیا. تو ایک درجہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے جو مانگا وہ دے. دوسرا یہ ہے کہ جو مانگا وہ نہیں دیں گے, آنے والی مصیبت کو ہٹا دے, آنے والی بیماری کو ہٹا دے, آنے والی پریشانی کو ہٹا دے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہیں دیں گے اور کچھ مصیبت بھی نہیں ہٹے گی. یہ دعا کو سنبھال کے اللہ پاک اکاؤنٹ میں رکھ دیں گے. اور جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ پاک بولیں گے یہ بدلا تمہیں, یہ بدلا تمہیں, یہ بدلا تمہیں. تو یہ کہے گا واہ واہ واہ, میں تو یہ کچھ کر ہی نہیں, صبح سے شام تک 5 وقت نماز پڑھنا میرے لیے مشکل تھا, اتنا بڑا بدلا. تو اللہ پاک فرمائیں گے تم نے فلاں وقت میں دعا کی تھی, میں نے نہیں دیا تھا, یہ اس کا. تم نے فلاں وقت میں دعا کی تھی, میں نے نہیں دیا تھا, یہ اس کا. تو بہرحال دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کوشش کی جائے, پورے یقین کے ساتھ دعا کی جائے. کوشش کریں کہ اللہ کے سامنے روئیں, آنسو بہائیں, اس لیے کہ اللہ کو بندوں کے آنسو بہت پسند ہیں. اگر اللہ کے خوف سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائے تو آدمی کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنا میں واپس جائے. روئیں اور رو نہیں سکتے تو رونے کی صورت بنا لیں اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں. اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھیں.